صلی اللہ علیہ نبی المی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کم و بیش جو ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں. اللہ نے کم و بیش 1,00,000 نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا. کسی کو بھی یہ نہیں ملا جو آج اللہ نے ہمیں دیا. رمضان سمجھ رہے یہ مہینہ، اس مہینے کی برکتیں کسی کو نہیں ملی. اس مہینے کی برکتیں صرف امت محمدیہ کو ملی. سمجھ رہے؟ اور یہ 5 چیزیں کیوں ہمیں ملی جانتے ہو؟ اس مہینے میں 5 مخصوص انعام ملے ہیں. کیا اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے پیار نہیں تھا؟ ہاں، ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور دوسرے نبیوں سے پیار نہیں تھا؟ اللہ کو تو سب سے پیار تھا نا. سارے تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن سب سے زیادہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا. سمجھ رہے؟ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی پیار کیا. جو بیٹا لاڈلا ہوتا ہے نا تو اس کے بچے بھی لاڈلے ہوتے ہیں. سمجھ رہے؟ اللہ کو اپنے حبیب کی ساری محبوب چیزیں محبوب ہو گئی. پھر حبیب اللہ کو اپنی ہر شے سے زیادہ اپنی امت محبوب تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی لیے آخری وقت میں بھی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے اللہ کے نبی کا، لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ربی امتی یا اللہ میری امت، یا ربی امتی یا اللہ میری امت. تو اللہ کے نبی امت کو یاد کر رہے ہیں ایسے وقت میں. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سارے نبیوں کی امت سے زیادہ محبوب کیوں نہ ہو؟ کہ جب اللہ دیکھ رہے کہ میرے حبیب کو امت سے بہت محبت ہے نا، امت کی فکر کرتا ہے، تو اللہ کو بھی تو محبت ہوگی نا اپنے پیارے کی امت سے. اسی لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کی امت یعنی امت محمدیہ کو کون سا لقب دیا جانتے ہو؟ حمادون کا لقب دیا. یعنی ایک محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بلایا جائے گا نا تو کہا جائے کہاں ہے حمادون، یعنی محمد احمد تعریف کیا کے لائق، تعریف کیا ہوا حمادون اسی سے نکلا ہوا تعریف کی ہوئی امت. سمجھ رہے؟ تو سارے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس امت کو، امت محمدیہ کو اسی لقب سے پکارو، حمادون کے لقب سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل ہے ان کے ہر گوشے میں قلب کے ہمارے لیے پیار تھا، درد تھا. اسی لیے تو راتوں میں اٹھ کے رویا کرتے تھے نا، یا ربی امتی. سینے سے ہنڈی کے پکنے کی آواز آتی تھی، ایسا ہمارے لیے روتے. اپنے حبیب کی محبت کی وجہ سے اللہ نے ہم سے بھی پیار کیا ہے. حدیث نہیں جس کا مفہوم ہے کہ روز قیامت اللہ کے نبی سجدے میں چلے جائیں گے اور روئیں گے، یا ربی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. تو اللہ فرمائیں گے کہ حبیب کیوں روتے ہو؟ سجدے سے سر اٹھاؤ، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آپ کی حاجت پوری کی جائے گی. تو اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت. تو اللہ فرمائیں گے کہ ہر اس شخص کو جبرائیل امین سے حکم دے گی کہ نکال لو جس کے دل میں ایک گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو. پھر اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اس طرح سے اللہ رب العزت اپنے حبیب سے کہیں گے کہ کیا مانگتے ہو؟ مانگو. تو اللہ کے نبی کہیں گے میری امت. یہ نہیں کہیں گے اللہ آج فاطمہ کا سوال کرتا ہوں، یہ نہیں کہیں گے اللہ آج حسنین کا سوال کرتا ہوں، ہاں کربلا میں جو میرے نواسے ان کا اہل شہید ہوا ان کا سوال کرتا ہوں. اللہ کے نبی یہ نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ میری امت. سمجھ رہے؟ تو کیا درد تھا ہمارے نبی کے دل میں ہمارے لیے. سمجھ رہے کیسی محبت تھی. اب ہم سوچیں ہمارے دل میں ہے کچھ اللہ کے نبی کے لیے اس کے مقابلے میں پیار؟ تو سمجھ میں آتا ہمارے پاس تو کوئی پیار ہی نہیں ہے. ہم بولتے ہیں کہ ہمیں پیار ہے، محبت ہے، اور اللہ کے نبی کی بات سنتے ہیں تو ہمارا دل بھی بھر آتا ہے، آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہے. لیکن کیا ویسے یاد کرتے ہیں جیسے ہمارے نبی نے ہمیں یاد کیا؟ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر ہم بھی درود پڑھتے ہوں ایسا، اور اپنے نبی کو یاد کرتے ہوں جیسے ہمارے نبی نے ہمارے لیے راتوں میں اٹھ کے دعائیں مانگی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچا بنائے. تو کہا وہ پیار جو کسی اور امت سے نہیں کیا، ہاں اللہ نے اپنے حبیب سے اظہار محبت کی ہے. سمجھ رہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے یہ امت محبوب ہے نا، اسی لیے مجھے بھی یہ امت محبوب ہے. اللہ نے اپنے نبی کی امت کے لیے بڑے انعامات محفوظ کر کے رکھے ہیں، کسی کو بھی نہیں دیے. تو سوچو جب یہ خوشخبری اللہ نے اپنے حبیب کو سنا رہے ہوں گے کہ اے حبیب میں نے تمہاری امت کو 5 انعام دیے ہیں، ہاں وہ 5 انعام کی انشاءاللہ تفصیل ہم ابھی آگے پڑھیں گے. تو میں نے تمہاری امت کے لیے 5 انعام رکھے ہیں،
جب اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا رہے ہوں گے تو اللہ کے نبی کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی کہ اچھا میری امت کے حالت، اللہ کے نبی ان سے پیار کرتے تھے نا. ہاں تو اللہ کے نبی کی خوشی کی کیفیت کیا ہوگی، سوچنے والی بات ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں بھی سچا بنائے. تو پہلا جو خوشخبری اللہ نے دی، 5 انعام جو دیے، پہلا انعام کیا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. سبحان اللہ العظیم. یعنی روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ. کیا مطلب؟ دیکھو وہ بو جو روزے دار کے منہ سے آتی ہے نا، وہ اللہ کو محبوب کیوں نہ ہو. ہاں کوئی کسی سے کتنی ہی محبت کرے، جب محبوب کے منہ سے بدبو آئے نا تو انسان کو گرا گزرتا ہے، کرائیت محسوس ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ ضرور دور بھاگے گا. پیٹ بھوکا رہتا ہے ہمارا روزے کی حالت میں، پیٹ خالی ہوتا ہے، منہ سے بدبو نکلتی ہے، تو وہ اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. ہاں محبت کا کیسا عجیب انداز ہے اللہ کا. سمجھ رہے ہو آپ لوگ کہ ہم اس سے اللہ کی محبت کا اندازہ لگائیں کہ بندوں سے اللہ نے کس درجے محبت کی، کہ قیامت کے دن کی روایتوں میں آتا ہے، حدیث میں، جس کا مفہوم ہے کہ ہر وہ زخم تازہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں لگائے. اور اگر کوئی اللہ کے راستے میں ٹھوکر بھی لگی ہے نا، ناخن اکھڑ گیا ہے، یہ زخم بھی اللہ قیامت کے دن تازہ کریں گے بغیر تکلیف کے. ایسا نہیں کہ اس میں درد ہوگا، تکلیف ہوگا. دیکھو کسی کے زخم پر خون پیپ آ جائے نا تو بدبو آتی ہے، لیکن روز قیامت اللہ اس زخم کو پھر تازہ کریں گے اور اس زخم سے بدبو نہیں آئے گی، مشک کی خوشبو آئے گی. سمجھ لیں؟ جس کی خوشبو سے سارا عالم معطر ہو جائے گا، ایک دم خوشنما ہو جائے گا. اللہ نے یہی نہیں بلکہ جو شہداء کے بہتے ہوئے خون ہے نا، اللہ کے راستے میں جو شہید ہوئے ان کے خون نکلے، اس میں سے بھی مشک کی خوشبو رکھی اللہ نے. تو سوچو کہ شہداء کے جسم سے کتنی خوشبو اٹھ رہی ہوگی، خون خون پورا بدن، اور پورے بدن سے مشک کی خوشبو آ رہی ہو تو کتنی خوشبو ان کے جسم سے اٹھتی ہوگی. نہیں، حشر کے میدان میں مشک ہی مشک آئے گا. دنیا کا جو اصل مشک ہوتا ہے نا، مشک پتہ ہے کیا ہے؟ ہرن کے ناف سے نکلتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے، اور اس کی خوشبو ایسی ہوتی ہے نا، بہت قیمتی ہوتی ہے. اور اس ڈبی کو اگر ہم مشک کسی ڈبی میں رکھا ہو، بند ڈبی میں، اور اس ڈبی کو خالی ہم پکڑ لے نا، بند ڈبی کو، تو ہمارے، اور پھر اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں مسل لے تو ہمارے ہاتھوں میں خوشبو آئے گی. اتنی خوشبو ہوتی ہے اس کی. تو یہ تو دنیا کا مشک ہے. ہاں کس کا مشک؟ دنیا کا. تو جنت میں سب سے بہترین مقام اللہ نے مشک کو دیا ہے. سمجھ رہے؟ اللہ نے حوروں کو مشک اور عنبر اور کافور سے بنایا. ایسی ہم مٹی سے بنے نا، اللہ نے ہمیں کس سے بنایا؟ مٹی سے. لیکن حور کو کس سے بنایا؟ جنت کی جو حوریں ہیں، جو خادمائیں ہیں، عنبر سے. یہ بھی خوشبو بہت بہت خوبصورت، بہت اچھی قیمتی خوشبو مانی جاتی ہے، مشک سے، کافور سے. تو سوچو دنیا کی ایسی خوشبو ہے تو آخرت کی خوشبو کیسی ہوگی. اللہ نے جنت کے بارے میں کیا فرمایا پتہ ہے؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے ذہن پہ تصور گزرا ہوگا ایسی خوبصورت جنت. سمجھ رہے؟ اتنی خوبصورت جنت. تو پھر ہم سوچ رہے ہیں کہ اتنی اچھی خوشبو مشک کی ہوتی ہے، عنبر اور کافور کی، تو جنت میں جو خوشبو ہوگی وہ کتنی ہی خوبصورت ہوگی. آج بسا اوقات کچھ لوگوں کو خوشبو سے الرجی ہوتی ہے، الرجی سے مراد ان کے سر میں درد ہونے لگتا ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. ایسا انعام اللہ نے فرما دیا کہ منہ کی بدبو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. یعنی سوچنے والی بات ہے. بدبو کو بھی بدبو جیسے دنیا والے کرائیت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے تو نے روزہ رکھا میرے لیے، بھوکا رہا میرے لیے، پیاسا رہا میرے لیے، تیری بدبو بھی مجھے محبوب ہے. کوئی دنیا میں کتنا بھی محبت کرنے والا ہوا ایسا نہیں کہے گا. اللہ کے حکم کو پورا کیا، بھوکے پیاسے رہے. کھانا پینا حرام ہے کیا؟ حرام نہیں ہے. پھر کیوں بھوکے رہ رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ خود فرما رہے کھاؤ اور پیو، کلو واشربو. قرآن میں اللہ نہیں کہتے کھاؤ پیو. پھر کیوں محبت کے ثبوت کو پیش کرنے کے لیے کہا؟ بتاؤ. ہاں اے میرے بندو، بس 1 مہینہ میری محبت میں بھوکے رہ کے دکھا دو. اللہ کہہ رہے ہیں آج کہہ دیا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک میرا حکم ماننا. میری طرف میرے بندے دوڑ کر آتے ہیں. اس کی چاہت کیا ہے اللہ کی جانتے ہو؟ یہ کھانا کھائے. ہاں بندے کی چاہت کیا ہوتی ہے؟
کھانا کھاؤں میں, بھوک لگ رہی ہے, دل چاہ رہا ہے کھا لوں, ہے نا, دل چاہ رہا ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ہے پی لوں, ہاتھ میں کھجور ہے, گھڑی دیکھ رہا بار بار, ابھی اذان نہیں ہوئی, کب ہوئے گی, ابھی کتنا منٹ باقی ہے, ابھی کتنا منٹ باقی, ٹھنڈا ٹھنڈا شربت رکھا ہے سامنے, لیکن پیتا نہیں ہے. اللہ کو پیار نہیں آتا ہوگا دیکھ کر؟ ہاں, تو بندے کی چاہت ہے کہ کھا لوں, لیکن بھوک بھی لگی ہے, پیاس بھی لگی, کھانا سامنے, لیکن میری خاطر اللہ کہہ رہا ہے یہ رکا ہوا ہے کھانے سے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. سمجھ رہے؟ حالانکہ گھر میں کوئی نہیں, اکیلے ہیں, لیکن پھر بھی بندہ نہیں کھا رہا. کیوں؟ اللہ دیکھ رہے ہیں نا, ہاں مجھے بھوکا رہنا ہے. کیسے 1 مہینہ بھوکا پیاسا مسلمان, کیسے؟ دیکھو کتنے مسلمان ایسے جو پورا سال نماز نہیں پڑھتے, جمعہ پڑھتے ہیں, لیکن رمضان میں پابندی سے روزہ رکھتے ہیں. اللہ کو پیار نہیں آتا ہوگا کہ پورا سال مجھ سے دور رہا اور آج میری فرما برداری کرتا ہے, روزے رکھتا ہے, نماز پڑھتا ہے. ہاں, جب میں کہتا ہوں کھا تو کھاتا ہے, جب میں منع کرتا ہوں اذان ہونے والی ہے, فجر کا وقت داخل ہو گیا, بندہ رک جاتا, پانی نہیں پینا. پیتا ہے؟ نہیں, لاؤ اذان ہو گئی, گھٹ پی لیتا ہوں. نہیں پیتا, نہیں میرا روزہ نہیں مانا جائے گا. سمجھ رہے؟ رک جاتا ہے. تو اللہ کہتے میری اتنی اطاعت کرتا ہے, تو میری اتنی فرما برداری کرتا ہے. ہاں, تو ہمارے محبوب ہمارے منہ کی بدبو سے دور ہوتا ہے دنیا میں, اللہ قریب ہوتے. اتنا پسند کیا, مشک کی خوشبو سے زیادہ یہ بدبو اللہ کو محبوب ہو گئی. تو آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ ہم نے تو نارمل کہہ دیا کہ اللہ کو روزے دار کی منہ کی بدبو مشک سے زیادہ محبوب ہے. بولنا آسان ہے, سننا آسان ہے, لیکن تصور کرے کہ اس جملے میں اللہ کی محبت ہمیں جھلکتی چھلکتی نظر آتی ہے. حالانکہ ہمارے روزے کیسے تھکے تھکے روزے ہے نا, بار بار گھڑی دیکھتے, بے چین ہوتے, پریشان ہوتے. سمجھ رہے؟ تھکے تھکے ہمارے روزے ہیں, سوتے سوتے گزر رہا ہے, آرام سے عبادت کی, سوئے, پھر اٹھے, پھر سوئے, بیٹھے, ہے نا, کبھی چڑچڑا بھی گئے. سمجھ رہے؟ لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہے تمہارے فرشتوں کو نہیں دکھایا یہ ساری چیزیں. ہاں, فرشتوں کو نہیں دکھایا. کہہ رہے اللہ کہ منہ کی بدبو مشک سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے, ہمیں ویسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اللہ چاہتے ہیں, ہے نا. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آگے پڑھیں گے کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیوں کی دعا. دوسرا جو اللہ رب العزت نے انعام رکھا ہے روزے دار کے لیے, اور وہ انعام کیا ہے؟ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. کتنا بڑا سمندر جانتے ہو؟ دنیا کا, یہ پوری دنیا 88 یا 85% جو ہے وہ سمندر پر ہے. یعنی سمندر پوری دنیا پہ اتنا زیادہ ہے, اور زمین جو ہے نا اتنی کم ہے. 18% زمین ہے, اور باقی صرف سمندر ہی سمندر ہے. کتنی مچھلیاں ہوں گی. ہم بچپن میں ڈسکوری وغیرہ دیکھتے تھے, تو چھوٹے سی جگہ پر جب وہ کیمرہ جاتا تھا تو کتنی مچھلیوں کا ایک سیلاب ہوتا تھا. چھوٹی 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 اتنی مچھلیاں. تو سوچے سمندروں میں, دریاؤں میں, ندیوں میں کتنی مچھلیاں ہوں گی, اور ساری مچھلیاں کس کے لیے دعا کر رہی ہے؟ روزے دار کے لیے. اوہو, اور افطار تک کرتی رہتی ہے. ہاں, یہ مچھلیاں دعا صرف تھوڑی دیر نہیں کرتی, روزے دار کے لیے روزہ رکھا ہے نا, افطار تک ان کی دعائیں چالو ہے. ہاں, حالانکہ مچھلیاں کون ہے؟ ایک معصوم جانور ہے, ایک معصوم ایک اللہ کی مخلوق ہے. سمجھ رہے؟ کس نے دیکھا؟ میں نے, آپ نے دیکھا نہیں. پھر بھی ہمیں یقین کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بن دیکھے ان کے بولوں پر یقین کیا. یہی تو ایمان ہے نا, اسی کا نام ایمان ہے. اور ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ مچھلیاں بھی سمندر کی روزے دار کے لیے افطار تک دعا کرتی ہے, تو ہمیں اس بات پر یقین ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. سمجھ رہے؟ اس کا بھوکا رہنا اللہ کو کتنا پسند ہے روزے دار کا, کہ مچھلیوں تک کو اللہ نے خبر کر دی. ہاں, یہ میری بات کو مانتا ہے, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. مچھلیوں کو بھی اللہ نے بتا دیا. اللہ کا حکم ہو جاتا ہے, افطار تک دریا کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہے. اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے صرف ایک خواہش کو ہم نے رد کی. کیا خواہش؟ بھوکے رہے, روزہ رکھا. صرف ایک بات اللہ کی مانی, روزہ رکھا. تو اللہ نے کہہ دیا مچھلیوں کو کہ دعا کرو میرے بندے کے لیے. اس کی محبوبیت جو ہے بندے کی, اللہ نے
زمین پر اتر کر ساری مخلوق تک پہنچا دی اور زمین سے آگے بڑھ کر سمندر تک مچھلیوں تک پہنچا دی کہ دیکھو دیکھو میرا بندہ روزہ ہے, تمہیں دعا کرنی ہے. سمجھ رہے؟ ایک بات خالی مانی ہے تو اللہ نے سمندر کی مچھلیوں تک کو خبر کر دی کہ یہ روزہ ہے, اس کے لیے دعا کرو. اس کے انوار زمین سے ہٹ کر پانی تک چلے گئے بندوں کے. تو جب صرف اپنی ایک خواہش کو ہم نے اللہ کے لیے کچلا ہے تو ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے. تو سوچو جو ساری عمر اپنی خواہش کو کچلتا رہے, اپنی خواہشات کو کچلتا رہے, ساری عمر اللہ کی بات کو مانتا رہے, گناہوں سے بچتا رہے. سمجھ رہے؟ دل چاہ رہا ہے فلم دیکھنے کا, دل چاہ رہا ہے سیریل دیکھنے کا, لیکن پوری زندگی بندہ رکا ہے, نہیں اللہ روٹھ جائیں گے, مجھے نہیں دیکھنا. دل چاہ رہا ہے کہ ہم گھومنے پھرنے گئے ہیں اور سمندر کنارے آرام سے بیٹھے ہیں, منہ کھول کے آرام سے بیٹھے, کیا مسئلہ ہے, آرام سے حجاب نکال کر اچھی اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھائیں. لیکن بندہ ڈر رہا ہے, نہیں نہیں میرا چہرہ مجھے غیر محرم کو نہیں دکھانا, اللہ ناراض ہو جائیں گے. جی چاہ رہا ہے لیکن نوز پیس نہیں ہٹایا, دوستوں میں بیٹھے ہیں, سہیلیوں میں بیٹھے ہیں, سارے لوگ بغیر نوز پیس کے ہیں اور ہم نے نوز پیس لگا کر رکھی ہے. کیوں؟ ہم نے اپنے چہرے کو ڈھک کے رکھا ہے. کیوں؟ سامنے غیر مردوں کا آنا جانا ہے, ہمارا بھی جی چاہ رہا ہے کہ ہم نکال لیں, گرمی ہو رہی ہے, پسینہ لگ رہا ہے, لیکن ہم نے نہیں ہٹایا حجاب. سمجھ رہے؟ تو کیا اللہ کو پیار نہیں آئے گا؟ ایسی نہ جانے کتنی خواہشات جس کو ہم نے کچل دیا. ٹھنڈی کے موسم میں لحاف میں اوڑھ کر ہے نا سونے کا جی چاہ رہا ہے, لیکن اٹھے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اپنی خواہش کو کچلتے ہوئے فجر میں. کیا اللہ کو پیار نہیں آئے گا؟ پورے دن تھک گئے کام کرتے کرتے, اب عشاء کا وقت آیا ہے, نماز پڑھ کر ہی سونا ہے مجھے, نہیں تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. بندہ اللہ کو پیار نہیں آئے گا؟ ہاں, تھک کر آئے ہیں, دعوت سے آئے ہیں, شادی سے آئے ہیں, رات میں اب گھر پہنچے ہیں, اتنے تھک گئے, لیکن عشاء نہ پڑھوں تو اللہ روٹھ جائیں گے نا. تو بندہ عشاء کی نماز پڑھ لے گا. سمجھ لیں؟ تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں, اللہ کو خوش کرنے کی فکر میں ہے. اپنی خواہش کو اگر پوری زندگی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو اللہ حرام ہے, جو گناہ ہے, اس سے بچتا ہے, اپنی خواہش کو کچلتا ہے, تو اللہ کتنا خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہاں, اسے کتنی محبت کرتے ہوں گے. تو جو سال میں 30 دن یہ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ سب جو سال بھر عمل کرتا ہوگا اس پر اللہ کتنے مہربان ہوں گے, سوچو. ہاں, اور کیسے کیسے انعامات سے نوازتے ہوں گے اللہ, جو پورا سال یہ معاملہ جس کا رہے. ہاں, جنت سجائی جاتی ہے کس کے لیے؟ امت کے لیے, روزے دار کے لیے. ہاں, انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. تیسرا انعام اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں, اور اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اسی خوشی کے عالم میں اللہ تعالیٰ خوشی کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں کہ جنت کو اللہ سجا ہے. سمجھ رہے؟ حالانکہ جنت تو خود خوشبو سے معطر ہے نا, وہ تو جنت ہے, وہ تو خود خوشبو سے معطر ہے, وہ تو خود سجی سجائی ہے. جنت تو خود سراپا خوشبو ہی خوشبو ہے. سمجھ رہے؟ لیکن اس کی جو جنت کی جو مٹی ہے, اصلی مٹی, وہ زعفران کی ہے. سمجھ رہے ہیں کتنی قیمتی؟ ہمارے یہاں کی مٹی کو ہم سجائیں گے اپنے گھروں میں, دنیا کی مٹی کو, مٹی ہے بلکہ ہم اس کو کیا کریں گے, جھاڑو لگا کر صاف کریں گے, بھیا مٹی ہو رہی ہے نا. لیکن زعفران, اصلی مٹی جنت کی جو ہے وہ زعفران کی ہے. اتنا زیادہ زعفران ہے نا, 5 گرام 10 گرام کتنا مہنگا ملتا ہے, 100 150 200 روپے کا اصلی زعفران. اور جنت کی پوری مٹی زعفران ہی زعفران ہے. سمجھ رہے؟ یہ تو دنیا جو ہے یہ جنت کا کچرا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا, سجایا, اور سمجھ لے جنت کا کچرا, جنت کو صاف کر کیا تو دنیا بن گئی. سمجھ رہے ہیں؟ اب جنت کا کچرا میں اتنا خوبصورت لگتا ہے تو پھر جنت کتنی خوبصورت ہوگی. ہم بولتے او ہو کیا حسین وادیاں ہیں کشمیر کی, ہے نا, کتنا خوبصورت نظارہ ہے, کتنا خوبصورت گارڈن ہے, تو یہ ہم کو اتنا اچھا لگتا ہے, ہمیں اتنا بھاتا ہے. تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی, سوچنے کا مقام ہے. تو جنت کا زعفران اور مشک پھر کیسا ہوگا؟ دنیا کا زعفران اتنا قیمتی, دنیا کا مشک اتنا قیمتی, تو جنت کا زعفران اور جنت کا مشک کتنا قیمتی ہوگا؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس بات کو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہر طرح کی خوشبو جنت میں ہونے کے باوجود اس کو خوشبوؤں کی دھونی دی جا رہی ہے. رمضان المبارک کے استقبال میں سجایا جا رہا ہے. کس کے لیے؟ کیوں اللہ کر رہے جانتے ہو؟
کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے. اس کے لیے اللہ جنت کو سجا رہے, اس کے لیے اللہ جنت کو آراستہ کر رہے. تو اللہ تو ہمارے انتظار میں ہماری چاہت اور محبت میں یہ کر رہے ہیں. اللہ تو ہمارے انتظار میں ہماری چاہت میں کر رہے ہیں نا, یہ جنت کو سجا رہے ہیں کہ میرے بندے میرے قریب آ گئے. اللہ تعالیٰ جنت کو سجا رہے, یہاں تک کہ خود اللہ جنت فرماتی ہے, اللہ سے پوچھتی ہے کون آنے والا, اللہ پاک مجھے اتنا سجایا جا رہا ہے. جنت اللہ سے پوچھتی ہے, حدیث میں آتا ہے, روایتوں میں آتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بہت جلد ان قریب میرے نیک بندے جو ہے وہ اب دنیا کی مشقتیں, دنیا کی تکلیف پھینک کر تیری طرف آئیں گے. یعنی کتنا بھی بعض لوگوں کو بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے, بعض لوگوں کو پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنی اوپر جو ہے برداشت کرتے ہیں, نہیں مجھے رکھنا ہے, اللہ کا حکم ماننا ہے. تو دنیا کی مشقتوں کو اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے. اور نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, سمجھ رہے. تو نیک بندوں کی صفت کیا بتلائی, مشقتیں اٹھانے والا. اب بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے پریگننسی ہے, حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, سوچ کے وہ لوگ ڈر رہے کہ نہیں بابا میری پریگننسی, مجھے روزہ نہیں رکھنا ہے, یہ سوچ رہے, سمجھ رہے. حالانکہ صحت صحیح ہے, ڈاکٹر نے بھی منع نہیں کیا, ڈاکٹر سے پوچھا تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. بس اوقات کسی کی پریگننسی میں تھوڑی دقت ہوتی ہے, پرابلم ہوتی ہے, ایک الگ مسئلہ ہے, یہ بہت ریئر ایسا کیس ہوتا ہے. تو پھر انسان روزہ نہیں رکھنا, نہیں میں پریگننٹ ہوں, نہیں میں بچے کو دودھ پلاتی ہوں, مجھے روزہ نہیں رکھنا, خود سے ہی, سمجھ رہے, خود سے ہی کہ نہیں ایسا ہوگا ویسا ہوگا. جیسے بھی ایک بہن کل مسئلہ پوچھ رہے تھے نا ان سے کہ میں روزہ رکھتی ہوں تو مجھے دودھ نہیں آتا جتنے دیر میں روزہ رہتی ہوں. کوئی بات نہیں, ہم بچوں کو ایسے بھی تو اوپر کا دودھ پلاتے ہیں نا, تو جب تک اوپر کا دودھ پلا دے اتنے دیر, تو اس طرح سے. لیکن روزہ رمضان کا ایک ہی مہینہ, یہ ایک مہینہ چلا جائے گا تو پھر واپس آئے گا ہمارے پاس, نہیں آئے گا. بعض لوگ بولتے ہیں کہ میرے 2 3 بچے ہیں, بہت ستاتے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے مجھے چلانا پڑتا ہے, بھاگنا پڑتا ہے, اسکول لے جاؤ, ٹیوشن لے جاؤ, اس کے لیے میں روزہ نہیں رکھتی. اللہ اکبر, کتنی سوچنے والی بات ہے, کتنا مطلب شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ ایک مہینہ اور ہم مشقتیں برداشت نہیں کر رہے. اور اللہ نے کیا کہا جنت کو کہ میرے بندے, اور بہت سے لوگ ایسے جو بچوں کو اسکول بھی چھوڑتے ہیں, ٹیوشن بھی چھوڑتے ہیں, پھر بازار بھی لے کر آتے ہیں, گھر کا کام بھی کرتے ہیں, افطاری بھی بناتے ہیں, کھانا بھی بناتے ہیں, اور روزہ بھی رکھتے ہیں, اور عبادتیں بھی کرتے ہیں. تو مشقتوں کو برداشت کیا کہ نہیں کیا؟ بھوکا پیاسا گرمی کے دنوں میں کیسا ہوتا تھا گرمی کا روزہ. ابھی تو موسم تھوڑا اچھا ہے, مارچ کا مہینہ ہے نا, گرمی کے مہینے میں کتنی گرمی ہوتی ہے, کتنا حال خراب ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی لوگ روزہ رکھنے والے. تو اللہ کو یہ اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا جنت کو کہ ان قریب میرے بندے مشقتوں کو پھینک کر تیری طرف دوڑ کر آئیں گے. تو جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے جنت کو سجانے کی, بتاؤ, ہے ضرورت؟ جنت تو پہلے سے ہی خود سجی سجائی ہے نا, آراستہ کی گئی ہے, پہلے سے ہی معطر ہے, پہلے سے ہی روشن ہے, پہلے سے ہی سجی ہوئی ہے. پھر اللہ کیوں سجا رہے؟ دیکھو بیڈ روم بھی اتنا اچھا, باتھ روم بھی اتنا اچھا, کچن بھی اچھا, ماربل بھی لگا دیا, گرینائٹ بھی لگا دیا کچن میں, کچن کو سجا بھی دیا, سمجھ رہے, یہاں تک کہ ٹوائلٹ بھی اتنا خوبصورت بنایا. اب کئی مہینے بعد شوہر آ رہا ہے, گھر اتنا اچھا اس کا بنا ہوا ہے, سمجھ رہے, سب اچھی چیزیں لگی ہوئی. اب کئی مہینے بعد شوہر آ رہا ہے, تو اب پھر کیوں صفائی ہو رہی ہے؟ سب تو صاف ستھرا ہے ہی نا. حالانکہ خادمہ تو نوکرانی روز آتی کام والی, اور جھاڑو پوچھا کر کے جاتی ہے, صاف صفائی کر کے جاتی ہے. شوہر آ رہا ہے تو کیا کر رہی ہے بیوی؟ ماربل کی دیواریں پوری چمک رہی ہے, پھر بھی ایک بار پوچھا مار دیتی ہوں, پھر بھی ایک بار کپڑا لگا دیتی ہوں دیوار پہ, ہے نا. میرے شوہر آ رہے ہیں, نئے پردے لگا دوں, نئی بیڈ شیٹ بچھا دوں, اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ پورا گھر تو چمک رہا ہے, لیکن پائیدان پرانا لگ رہا ہے. پائیدان کیا لگ رہا ہے؟ پرانا لگ رہا ہے. تو پائیدان اب بدلے جا رہے, پیر پوچھنے والا, سمجھ رہے, اتنا سجا رہی ہے بیوی شوہر کی آنے کی خوشی میں. شوہر سے بیوی جتنا پیار کرتی ہے نا, اس سے کئی گنا زیادہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے, سمجھ رہے. اللہ کو خوشی کس بات کی ہو رہی ہے؟ جو اللہ کے بچھڑے بندے ہیں نا, کئی سالوں سے اللہ ان کا انتظار کر رہے ہیں, جو دور ہیں, پورے دن نماز نہیں پڑھتے, اللہ کو یاد نہیں کرتے, قرآن کھلتا نہیں ہے نا, لیکن رمضان میں قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے, رمضان میں نماز بھی پڑھ رہا ہے. مسجد میں صرف جمعہ جاتا تھا, بعض لوگوں کو تو حال یہ ہوتا ہے کہ جمعہ میں بھی مسجد میں نہیں جاتے, کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی, سمجھ رہے. لیکن
رمضان المبارک میں ہر کوئی دوڑ رہا ہے اللہ کی طرف, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. تو اللہ انتظار کرتے ہیں نا جو دور ہے. ہاں, اب میرے بندے میری طرف لوٹ کر آئیں گے, اس بات کی اتنی خوشی ہوتی ہے. حالانکہ بندہ کون ہے, ہم کون ہے, نافرمان ہے نا اللہ کے, ہے فرما بردار بندے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. نافرمانوں سے اللہ نے اتنی محبت کی, سوچو تو فرما برداروں کے پاس اللہ تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں نا. ہاں, اسی لیے تو رحمت خاصہ سال بھر اللہ کے نیک بندوں پر بھی نازل ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ خوشی نافرمانوں کے لیے ہے, یہ جو جنت پہ سجائی جا رہی ہے, یہ سب یہ تو خاص اللہ کے نافرمان بندے جو پورے سال اللہ سے دور رہتے ہیں, آج دوڑ لگ رہی ہے اللہ کی طرف. تو اللہ اتنے خوش ہے کہ میرے سارے بندے میری طرف دوڑ رہے ہیں نا. دیکھتے نہیں مسجدیں اتنی بھر گئی کہ روڈ پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, باہر تک لوگوں کی قطار ہو گئی ہے نا. اللہ اکبر. کہ اب میرا زانی بندہ زنا چھوڑ دے گا, شرابی شراب چھوڑ دے گا, میری عبادت کریں گے, میرا حکم مانیں گے, روزہ رکھیں گے, سمجھ رہے, روزے کی حالت میں وہ شراب نہیں چھوئیں گے. اسی لیے اللہ انتظار کرتے ہیں, سمجھ رہے. 1 سال تک جو انسان پورے سال زنا میں ملوث ہے نا, بدکاری میں ملوث ہے, شراب میں مست ہے, دنیا کے جس کونے میں چلا جائے اللہ پھر بھی انہیں دیکھتا ہے, اللہ ان کا انتظار کرتا ہے. دیکھو ایک ماں کا نافرمان بیٹا ہو نا, اگر اس سے دور ہو اور اپنی ماں کو یاد کرے اور ماں کو اس بات کی خبر ہو جائے کہ میرا بیٹا مجھے یاد کرتا ہے, تو وہ کتنا خوش ہوگی. ہاں, اس کی ملاقات کے لیے بے چین ہوگی نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں, سمجھ رہے. کتنے نافرمان میری طرف لوٹ کر آئیں گے, اس بات کی اللہ کو خوشی ہے. نافرمانوں سے اللہ نے ایسا پیار کیا ہے, تو سوچنے والی بات ہے کہ فرما برداروں کی بات ہی نرالی ہوگی نا, جو اللہ سے خود پیار کرتے ہیں, جو اللہ کی پورے سال نماز پڑھتے ہیں, اللہ کا حکم مانتے, پھر اللہ کا پیار ان کے لیے کتنا زیادہ ہوگا جب نافرمانوں کے لیے اللہ نے اتنا سب رکھ دیا. ایسے لگ رہا ہے نا جیسے اللہ عرش پر سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے سجاؤ جنت کو, وہاں سے سجاؤ, وہاں بھی سجاؤ, ایسے سجاؤ, اس طرح سجاؤ. ایسے فیل ہوتا ہے نا کہ جنت کو اللہ سجا رہے ہیں. تو کیسے سجاتے ہوں گے؟ اللہ سجائیں گے تو پھر اللہ کا سجانا کیسا ہوگا؟ جب اللہ نے دنیا کو اتنا خوبصورت سجایا تو جنت کو کیسا سجائیں گے اللہ؟ سبحان اللہ العظیم. پھر اسی طرح شیطان بھی قید ہوتا ہے اور نفس کو اللہ کمزور کر دیتے ہیں. اس رمضان میں 5 انعام ہے نا, 2 انعام اس سے پہلے ہم نے پڑھے تھے, اور باقی کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان کو زنجیروں میں باندھ کر بیچ سمندر میں پھینک دیے تھے اللہ, بیچ سمندر میں. رمضان آیا نا, جیسے ہی چاند دکھا رمضان کا, شیطان کو باندھ کے بیچ سمندر میں پھینک دیا. سبحان اللہ. سمجھ رہے کہ میرے بندے اب تو آ جا, دیکھ میں نے تیرے میرے درمیان کے آنے والے کانٹوں کو ہٹا دیا, نفس کو بھوکا رکھ کر کمزور بنا دیا. یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان نہ آئے. اے میرے بندے تو آ جا نا. اللہ جانتے ہیں میرے بندے لالچی ہے نا, حریص ہے, اسی لیے کیا کہا, تو ایک نیکی کر تجھے 70 ثواب ملے گا. اللہ نے کہا ایک بار سبحان اللہ کہے گا تو 70 درجے اجر و ثواب ملے گا. تو کتنا اللہ رب العزت نے دیا کہ بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے کہ یہ سبحان اللہ 70 بار ثواب ملا. تو روز نارمل دنوں میں پڑھیں گے تو اتنا ہی ملے گا, لیکن رمضان میں پڑھیں گے تو 70 درجہ ملے گا. تو اللہ رب العزت جانتے ہیں نا ہم کتنے لالچی ہے کہ نہیں. دنیا میں اگر ہمیں پتہ چل جائے فلاں جگہ سیل لگا ہے, فلاں جگہ ہول سیل میں چیزیں مل رہی ہے نا, 10 کا 10 نیمبو مل رہا ہے, اوہو میں تو رمضان میں 10 کا 2 ہی لائی ہوں, 3 ہی لائی ہوں, اچھا 10 کا 10 مل رہا ہے, ہم دھوپ میں اتر کے جائیں گے لینے کے لیے. برابر ہے, کتنے ہم لالچی کہ ہمیں بھی مل جائے, بلکہ ہم بہت سارا لے کے رکھ لیتے, رمضان بھر کام آئے گا, ہے نا. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں دنیا کی لالچ ہوتی ہے. تو پھر اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندے تو بڑے لالچی ہیں, اسی لیے اللہ نے رمضان میں بھاؤ بڑھا دیا نیکیوں کا. اسی مہینے میں اللہ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے. پورا سال شیطان قید نہیں ہوتا, یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ شیطان کو قید کرتے ہیں. کیا وجہ ہے بتاؤ کہ اللہ شیطان کو قید کرتے ہیں؟ ہاں کیوں؟ کیونکہ میرے بندے جو غیر رمضان میں برائی کی طرف جاتے ہیں نا,
اور یہ شیطان میرے بندے کو میری طرف آنے سے روکتا ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو قید کر دیا کہ یہ میرے بندے میری طرف میرے بندوں کو آنے نہیں دیتا نا، تو اب یہ تجھے نہیں ستائیں گے۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں نا، تجھے ستائیں گے نہیں، تیرے پاس بھی نہیں آئیں گے، مجھ سے تجھ کو اب کوئی دور نہیں کر پائے گا۔ میں نے رمضان میں بھاؤ بڑھا دیا ہے، نیکیاں بڑھا دی ہے، بہت قیمتی ہے۔ یہ شیطان بہکارا تھا، ٹھیک ہے میں شیطان کو قید کر دیتا ہوں۔ اچھا تجھے نفس ستاتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں تیرا نفس تجھے ستاتا ہے، تیرے اندر کی خواہشات تجھے ستاتی ہے، تجھے گناہوں پر آمادہ کرتی ہے، ٹھیک ہے میرے بندے روزہ رکھ کر تھوڑی دیر بھوک برداشت کر، نفس بھی تجھے نہیں ستائے گا۔ جب ہم بھوکے رہتے ہیں نا ہمارا نفس کمزور ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی افطاری روزہ کھولتے تو کیا کرتے، رول اور سموسے اور نوڈلز اور چائنیز پہ ٹوٹ جاتے ہے نا، تو پھر شیطان کو تو پھر دوبارہ موقع مل گیا ہے نا۔ شیطان روکتا ہے، اس کو بھی بیڑیا باندھ کر سمندر میں پھینک دیا اللہ نے شیطان کو۔ اب تجھے کون روکے گا بتا؟ اللہ پوچھ رہے ہم سے، ہاں آجا میرے بندے، میرے اب تو قریب آجا۔ درمیان کی ساری بیڑیاں اللہ نے توڑ ڈالی، سمجھ رہے بندے؟ اب تو لوٹا، تیرا رب کس شوق سے تیرا منتظر ہے، کتنا انتظار کر رہا ہے، ہاں لیکن ہم نے اپنے نفس کو اتنا موٹا کر لیا ہے نا غیر رمضان میں۔ رمضان کے علاوہ ہم نے اس کو اتنا پالا، اتنا اس کو اتنا صدایا کہ اب رمضان میں وہ ہمارے قابو کا ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا اب رمضان کے علاوہ اتنا موبائل دیکھا، دن رات اسی میں لگے رہے، اپنی رات میں کئی گھنٹے اس کو دیے ہم نے۔ اب رمضان آیا ہے تو کیا حال ہے، اب بھی موبائل کھل رہا ہے، اب بھی فیس بک آن ہو رہا ہے، سمجھ رہے، اب بھی وہ موبائل میں انگلی چل رہی ہے، اتنا زیادہ عادت ہو گئی ہے۔ تو اسی لیے رجب سے محنت کرنے کا آ گیا تھا نا رمضان المبارک کی۔ اس کے علاوہ 5واں جو انعام ہے اللہ کا، شب مغفرت میں مزدوروں کی مزدوری پوری دے دی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہے؟ اللہ پوچھتے حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اس بندے کا کیا بدلہ جس نے اپنا کام پورا کر لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ یہ نہیں اللہ نے کہا تھکے روزے رکھے، امی کب ہوئے گی افطاری، کتنا ٹائم بچا ہے، آج تو روزہ لگ گیا، آج تو پیاس لگ رہی ہے نا۔ یہ سب نہیں بتاتے اللہ فرشتوں کو، ہاں کہ دن سو کے گزارا، یہ سب نہیں بتاتے اللہ فرشتوں کو۔ کیا وہ بول رہے اللہ فرشتوں کو، سمجھ رہے ہو کہ کیا بدلہ ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کیا؟ اب بتاؤ کیا ہم نے اپنی مزدوری پوری کی ہے؟ جیسے روزہ رکھنے کا حق تھا، جیسے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حق تھا، جیسے نماز پڑھنے کا حق تھا، جیسے پوری طرح سے گناہوں کو چھوڑنے کا حق تھا، کیا ویسا ہم نے؟ لیکن اللہ پھر بھی فرشتوں سے کہہ رہے ہیں۔ کیوں پوچھتے فرشتوں کو پتہ ہے؟ کیونکہ فرشتے نے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو اعتراض کس نے کیا تھا؟ فرشتوں نے، کہ اللہ آدم کو بنا رہے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ نے جب جنوں کو دنیا میں بھیجا تھا تو انہوں نے فتنہ فساد قتل غارت گری مچائی تھی، تو اللہ انسانوں کو بنا رہے، یہ تو قتل غارت گری مچائیں گے، سمجھ رہے؟ تو اللہ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں، فرشتوں نے اعتراض کیا تھا انسان کے بننے پر، سوال اٹھایا تھا، تو اللہ پوچھ رہے ہیں کیا بدلہ ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر دی؟ تو اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کے رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی مغفرت اور رضا کا اعلان کر دیا۔ تم گواہ رہنا۔ گواہ کس کو بنایا؟ جس نے اعتراض کیا انہی کو گواہ بنایا، تم گواہ رہنا۔ انہوں نے رمضان کے روزے اور تراویح کے بدلے میں، کیسی تراویح ہماری؟ ہاں اچھا ہوا، بس اتنی باقی ہے نا، گنتے رہ رہے، الحمدللہ 20 ہو گئی ہے نا، ایک لمبی سانس آتی ہے ہماری کہ تم گواہ رہنا میں نے رمضان اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت دے دی۔ حالانکہ تھکی تراویح ہے ہماری، تھکے روزے ہیں، ہاں حالانکہ مزدوروں نے تو کام ڈھنگ سے بھی نہیں کیا ہے، کیسے گئے گزرے ہم نے روزے رکھے، ہاں تھکی تراویح پڑی، کیا کچھ نہیں کیا، ہم تو مزدوری بھی پوری نہیں کر سکے۔
اللہ چاہتے تو فرشتوں کو یہ سب بتا دیتے نا کیسے کیسے روزے رکھے ہم نے, یہاں لیٹ رہے وہاں لیٹ رہے, ہاں, اور اعمال کو کتنا بگاڑ کر کیا, سبحان نبی العظیم سبحان نبی سبحان اللہ لمن حمیدہ, فٹافٹ سجدے میں رکوع میں, ہاں. لیکن اللہ یہ سب نہیں بتا رہے فرشتوں کو, یہ نہیں کہا میں انعام دے رہا ہوں, بلکہ کیا کہا حدیث میں, کیا جملہ آتا ہے جانتے ہو, دستور پورا کر رہا ہوں. رواج جو ہے, اصول جو ہے, دستور کیا ہے, اصول کیا ہے, مزدوروں کو پوری پوری مزدوری دی جائے. تو میں یہ دستور پورا کر رہا ہوں کہ میرے مزدور نے مزدوری پوری کی ہے, مجھے اس کو پوری مزدوری دے. سبحان اللہ, کیسی بات ہے نہیں. انسان اگر اللہ سے محبت میں اپنا سب کچھ لٹا کر جان بھی دے دے نا, تب بھی اللہ کی محبت کا حق نہیں ادا کر سکتا. جو اللہ نے ہم سے محبت کی اور دکھا رہے اللہ دیکھو, کیوں کر ادا ہو سکے گا بتاؤ. اسی لیے تو صحابہ نے زندگی بھی اللہ کے نام اور موت بھی اللہ کے نام کر گئے نا. حدیث میں اللہ کی شدید محبت نہیں جھلکتی. اس حدیث میں جو حدیث ہے, دستور یہ ہے کہ مزدور کو پوری پوری مزدوری دی جائے, تو اس میں اللہ کا پیار نہیں سمجھ میں آتا. ہاں, حالانکہ نماز روزہ تراویح کچھ بھی اس کے شایع نشان نہیں تھا. ایسا نہیں فرمایا دیکھو فرشتوں ایسی نماز ہے, ایسی تلاوت ہے, ایسے روزے, نہیں, بلکہ ہمارے عیبوں کو اللہ نے چھپایا, دامن ستاری میں سمیٹ لیا اور مغفرت کر دی. سمجھ رہے؟ تو انشاءاللہ ہم اللہ سے خوب توبہ استغفار کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ کس طرح سے ہم کیا کہتے ہیں, آپ کیسا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ.